فلسطین کی سرزمین عمالقہ اور آرامیوں سے واپس لے سکے. صحیح ہے، میں تو ایک نئی نسل کو یہاں تیار کر رہا ہوں. اب اس چیز کے لیے تو آپ لوگوں نے واپس کسی آباد شہر میں جانا ہوگا جہاں پہ آلریڈی کھیتی باڑی ہو رہی ہو، کیونکہ سارا کی تو وہ نیچر میں تبدیل نہیں کرتا. وہ نیچر تو میں تبدیل نہیں کرتا، اس لیے تو آپ کو اس طرح برسا کے دے رہا ہوں. تو اس سے کیا نیچر تبدیل نہیں کرو گا، آپ نے واپس جانا ہے تو واپس آباد شہر میں جا کر خدا کے بندو آپ تو غلام ہی کے غلام بن جائیں گے، کیونکہ وہاں تو آپ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں غلامی میں، وہاں تو آپ کی نیچر تبدیل نہیں ہوگی. اہبطوا مصرا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا جب آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک، اہبطوا اتر جائیے اس سارا سے، مصرا اہبطوا مصرا آپ اتر جائیے، چلے جائیے. اہبطوا کا اصل معنی تو ہوتا ہے اترنا، لیکن یہاں معنی ہے چلا جانا. اہبطوا چلے جائیے مصرا، اہبطوا آپ چلے جائیے مصرا، نہیں وہ مصر نہیں ہے، ایجپٹ والا مصر نہیں، مصر کا معنی عام شہر ہے. اہبطوا آپ چلے جائیے مصرا کسی شہر میں، آپ چلے جائیے کسی شہر میں. فإن لكم ما سألتم، تحقیق ہے آپ کے لیے ما وہ چیز سألتم جو آپ نے مانگ لیا ہے. وضربت علیہم الذلہ، وضربت اور سٹیمپ کر دیا گیا علیہم ان لوگوں پر، الذلۃ رسوائی، والمسکنۃ اور فقر و خواری. الذلۃ رسوائی، والمسکنۃ اور فقر و خواری. وباؤوا بغضب من اللہ، وباؤوا بغضب من اللہ اور مسلط ہو گیا ان کے اوپر اللہ کا غضب. ذالک بانہم کانوا، یہ اس سبب سے کہ تحقیق یہی لوگ تھے، کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ وہ تسلسل سے کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے اللہ کی آیات سے. ویقتلون النبیین اور کنٹینیوسلی وہ شہید کروا رہے تھے النبیین انبیاء کو. ہسٹری تو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ ساری ہسٹری آپ کیپ ان مائنڈ، ادروائز یو ول نیور نو وٹ ہولی قرآن سیز. وہ جو میں نے آپ کو جو کی ہسٹری بتائی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت یسوع کے ساتھ کیا، یرمیا کے ساتھ کیا، حضرت نحمیہ کے ساتھ کیا، زکریا کے ساتھ کیا، حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، سمویل کے ساتھ کیا، یوشع بن نون کے ساتھ کیا، ہوسیع کے ساتھ کیا، حضرت الیاس کے ساتھ کیا. ہزاروں انبیاء. کوئی تو خدا کے بندے انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لے لی، کوئی ادھر ادھر کسی دوسرے شہر میں چلے گئے. یہ کیا خدا کے بندے ہیں، ہم انہیں رائے راست پر لانا چاہتے ہیں، قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور کنٹینیوسلی وہ قتل کر رہے تھے انبیاء کو بغیر الحق کے، وداؤٹ اینی جسٹ کاز. ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بغیر کسی جرم کے وہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. لیکن جب لوگ گندگی میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ریفارمر کو پھر برداشت نہیں کر سکتے. وہ ریفارمر کو کیونکہ وہ ریورس پہ آ نہیں سکتے، بڑے آگے چلے جاتے ہیں. اگر آپ انہیں کہنے کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے یہاں اس ماحول میں واپس آنا، کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اسی چیز میں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور تسلسل سے قتل کر رہے تھے انبیاء کو بغیر الحق کے، بغیر کسی وجہ کے. بغیر الحق کے کمانا ذالکا اور یہ غضب اللہ تعالیٰ کے بما عصوا اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ تھے یعتدون کہ ہمیشہ حدود کو کراس کرتے رہے. اعتداء کا معنی ہوتا ہے لمٹس کو کراس کرنا، کہ وہ ہر ایک چیز میں لمٹس کو کراس کر رہے تھے. ذالکا بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے اور کر چکے تھے. وكانوا يعتدون اور تھے وہ تسلسل سے یعتدون اعتداء کرنے والے. اعتداء کا معنی ہے کہ آپ ہر چیز میں حدود کو کراس کر جائیں، حدود کو کراس کر جائیں. حالانکہ ہر ایک چیز کے کچھ حدود ہوتے ہیں، دوستی کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں اور دشمنی کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں. کبھی کبھار آدمی کی کسی سے تلخی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اتنا بکواس کر جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، ہمارے ہاں ضرب المثل کہ دشمنی میں اس حد تک جائیے کہ کل اگر آپ دوست بنے تو اس کے سامنے بیٹھ کر آپ شرمندہ نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کا کیسٹ کسی وقت ریورس ہو گیا کہ اس حیدر کے خلاف میں نے اس وقت کیا کچھ کہا تھا، وہ نہیں کہے گا کچھ، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا بھائی وہ باتیں مناسب نہیں تھی. اور ہم جب حیدر سے تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ عزت کو ایسا تار کر جاتے ہیں. یہ انسان کی شناخت نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہوتا بھائی. دشمنی کی بھی کچھ لمٹس ہوتے ہیں. مہذب دشمنی ہونی چاہیے، دشمنی تو ہونی نہیں چاہیے لیکن جب ہونا ہے تو مہذب قسم کی اور سویلائی. ذالکا بما عصوا وكانوا يعتدون. اب دیکھیے میں نے کیا کچھ کہہ دیا تھا کہ وہاں سے لے کر آیت نمبر 49 سے یہاں تک آیت نمبر 61 تک 8 نعمتیں اور 2 عذاب کہ یہود کے آباء و اجداد پر جو 8 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اور 2 عذاب جو نازل فرمائے تھے اسی کا تذکرہ ہے. اب تقریر تو پورا ہو گیا، تقریر کے بعد پھر دعا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟
دعا ہوتی ہے. ہم اسے تتمہ کا نام دے دیتے ہیں. یہ اسی تقریر کا تتمہ ہے. اگلا والا آیت جو ہے ان الذین آمنوا، یہ اسی کا تتمہ ہے. کیا ہے؟ تتمہ، تکمیل ہے. کیا ہے؟ اسی کی تکمیل ہے. یہ اسی کا تتمہ ہے. اب تتمہ میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ فرمانا چاہتے ہیں کہ بمائے اس کے کہ آپ کے جو لوگ ہیں یہاں بسنے والے یہود، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے. اب دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپروو کر رہا ہوں کہ صرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں اپروو کر رہا ہوں یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہود تو مسلمان ہوتے ہیں. یہود کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. کرسچین کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. سنی کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. ہندو کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی اپروو کر رہا ہوں کہ آپ دعوے کر رہے ہیں کہ فلاں بھی مسلمان اور فلاں بھی مسلمان اور فلاں بھی مسلمان. صرف نام سے تو کوئی مسلمان نہیں بنتا ہے. اگر آدمی اپنے کو سنی کہا کرے اور وہ تمام چیزوں کو وائلیٹ کرتا رہے، پامال کرتا رہے، تو خاص مسلمان بن جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین، تاکہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہود بن چکے تھے، والنصارى اور کرسچین، والسابئین اور حضرت زرادشت کے امتی. ان کے پیغمبر کا نام تھا حضرت زرادشت. والسابئین اور سابئین من، لیکن زرادشت کے بعد ان خدا کے بندوں نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی. ستاروں کو خدا بنایا. حضرت نصارہ نے، انہوں نے کس کو خدا بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا. ہولی غوث کو خدا بنایا. حضرت مریم کو خدا بنایا. ٹرینٹی کے قائل ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ خدا کا تصور دیکھنے لگے کہ ہی از ایکچولی اللہ. دیر از نو اینی اللہ ایکسپٹ جیسس کرائسٹ. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس جیسس کرائسٹ ان کا سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیسس علیہ السلام he was the only messenger of God and messenger of Allah سبحانہ و تعالی. We believe in his message. صحیح. اور یہود نے کیا انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا. حضرت عزیر کو خدا کا، جب وہ بابل سے ایک گروہ کے لے کر بیت المقدس آیا تو اس زمانے میں بخت نصر نے تمام تورات کے تمام نسخوں کو جلا ڈالا تھا. کوئی نسخہ، بلکہ حکم تھا کہ اگر کسی کے ہاں تورات کا نسخہ پایا گیا تو اسے سولی پر چڑھائیں، ختم کر دیں. اگر اس کسی کو تورات کا ایک لفظ یاد ہے تو اسے سولی پر چڑھائیں. لیکن جب حضرت عزیر آیا تو اللہ کریم نے تورات کے سارے نسخے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں انسپائر کر دیا. فرام الحمد ٹو ون ناس. اور جب وہ آیا تو وہ صحرا بیت المقدس کے قریب کھڑے ہو کر اس نے تمام تورات اسی کی تلاوت کر دی. تو جب سارے تورات کی تلاوت کر دی تو جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ یہ خوش اعتقاد بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں. گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں خوش اعتقادی تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بارش آدمی کو دیکھ کر ان کا خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں. اسے خدا کا، آپ کے پنجاب میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے. صحیح ہے کہ کسی بھی آدمی کو چاہے وہ اسے نماز بھی پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اسے پیر صاحب بنا دیتے ہیں. اور ایسا پیر صاحب کہ اللہ تعالیٰ کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی این است لعنت بر ولی. مولانا روم بڑے پیر تھے، اس نے کہہ دیا کہ اس کے تمام کام شیطانوں جیسے ہوتے ہیں. اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پر میں خدا کی لعنت بھیج دیتا ہوں. سب سے بڑے ولی تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں ذرا تم رجلا یطیر فی الهواء او یسبح علی الماء. اگر آپ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے پرندے کی طرح اور یا اوشن کو پار کر دیتا ہے وداؤٹ اینی مینز، there is no any ship or کشتی or something like that، اور وہ اوشن کو کرا فلا تغدوا فی شیء، خبردار اسے ولی نہ بنائے حتی تورثوا الکتاب والسنہ. پہلی اس کی زندگی 24 گھنٹے والی زندگی کو قرآن و سنت کے لائٹ میں دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کو کتنا. تو اگر قرآن و سنت کا فالو کر رہا ہے then he is wali, otherwise he is a Judean mustadrij. He is a gumrah and deviated from the actual path of الذین، تاکہ وہ لوگ آمنو جو مومن ہیں، والذین عادوا اور وہ لوگ جو یہود تھے، والنصارى اور کرسچین، والسابئین اور زرادش کے امتی سابئین، من آمن باللہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے، من آمن تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور یہود اور نصارى اور سابئین، من آمن باللہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. کہ ایکچوئل یہود وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ، آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. نصارہ ایکچوئل وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ، آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. سابئین وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں. مومنین وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ خاک عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کرتے ہیں نیک، فلہم اجرہم ہے ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم اپنے پروردگار کے نزدیک، ولا خوف علیہم اور نہیں ہے کوئی ڈر ان کے اوپر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ فکر مند رہیں گے مستقبل میں. ولا هم یحزنون، تو 8 نعمتیں اور 2 عذاب اور اسی کے ساتھ تتمہ کہ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی کام نہیں بنتا. ہر ایک آدمی اپنے کو ولی بنائے گا. ولی تو وہ ہوگا جسے اللہ اپروو کر دے کہ وہ ولی ہے.
صحیح ہے. اب ولی کی پہچان، فلاں ولی ہے کہ نہیں ولی، فلاں صاحب ولی ہوتے ہیں کہ نہیں ولی. بھائی آپ نے کسی سے کیا پوچھنا؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء وہ لوگ ہیں جو جن پر کوئی ڈر نہیں اور فکر مند نہیں. لیکن ہے کون لوگ؟ ہے یہ تو ان کا رزلٹ بنا دیا. لیکن ہے کون لوگ؟ کوالٹیز ان کی الذین آمنوا، جن کا عقیدہ پختہ، وکانوا یتقون، اور وہ 24 گھنٹے متقی ہی رہتے ہیں. 24 گھنٹے میں کبھی بھی خدا کے فرمان کو نہیں توڑتے، پیغمبر کے سنت کو نہیں توڑتے. تو دے آر ولی. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن کون لوگ ہوں گے؟ یہود ایکچولی کون لوگ ہیں؟ عیسائی ایکچولی کون لوگ ہیں؟ سابعین کون ہیں؟ من آمن باللہ، وہ جو عقیدہ تو کم از کم اللہ پہ رکھے. تو ایک آدمی اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھے گا اور کہے گا میں مسلمان ہوں، میں یہودی ہوں، میں کرسچین ہوں، میں سابی ہوں، میں نے بھی جنت میں جانا. نہیں. الذین وہ ہیں آمن باللہ، جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، عقیدہ رکھتا ہے روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور کردار اس کا صالح ہو. تو یہی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر. بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ میں نے آپ کے اوپر بہت سارے انعامات کر دیے ہیں، آپ میری انعامات کو یاد کرتے رہیے اور میری وعد پہ وفا کیجیے، اور جو قرآن کریم میں نازل فرما چکا ہوں اسی پہ ایمان لائیں، اور آپ یہود کے زمرے میں سے پہلے کافر اس سلسلے میں نہ بنیں، دنیاوی مال و متاع کے لیے حقائق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، اور آپ یہ جو حق کو چھپاتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم عظیم ہے، دانستہ جرم کر رہے ہیں، اور آپ نے تو عبادات ہی کا جنازہ نکال دیا ہے. اور پیچھے فرمایا کہ آپ کے مولوی صاحبان بھی وہی ہیں جو وہی بات کہہ دیتے ہیں جو ان کو راس آتی ہے، جبکہ وہ بات جو انہی کے گلے پڑتی ہے اسے چھپا دیتے ہیں. اور پیچھے فرمایا کہ آپ منصب و مال کے حرص کو، اسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے لیے میں مصلح بتا دیتا ہوں کہ آپ روزے رکھیں، خواہشات کنٹرول میں ہوں گے تو حب مال چلا جائے گا، اور آپ نماز پڑھتے رہیں، تواضع پیدا ہوتی جائے گی تو حب منصب و جاہ یہ چلتا جائے گا. پھر دوسری بار انہیں پھر مخاطب کیا یا بنی اسرائیل کے کلمہ سے، اور انہیں کہہ دیا کہ دیکھیے میری نعمت یاد کیجئے. آپ کے زمانے میں تو عمالقہ، آرامی، مدیانی، قبطی اور فلسطی اور فینقی کتنے سارے تکڑے قبائل تھے، ٹھیک ٹاک قبائل تھے، لیکن میں نے آپ ہی کو فضیلت دے دی تھی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن کوئی سہارا ہمیں چھڑا سکے گا تو 3 ہی سہارے ہوتے ہیں، سفارش والا سہارا، رشوت والا سہارا، یا پھر بدماشوں کے گینگ والا سہارا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ تو سفارش کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی گینگ آپ کی مدد کر سکے گا. پھر اس کے بعد رائٹ اوے اللہ تعالیٰ نے 8 نعمتوں کا تذکرہ کیا اور 2 عذابوں کا تذکرہ کیا. تو نعمتوں کی تفصیل بھی چلی گئی اور دونوں عذاب وہ بھی ذکر کیے گئے. تو پھر تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تتمہ کے طور پر ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ آپ تمام لوگ دعوے داری تو کرتے رہتے ہیں. کل میں کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں. ایون وہ لوگ جو اپنے ہاتھ کے بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے پوجا اور پرنام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح راستہ تو ہمارا ہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ صحیح راستہ ان لوگوں کا ہے جو یہ ضروری نہیں کہ فلاں یہودی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں نصرانی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں ہندو کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں سنی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں قادیانی کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فلاں شیعہ کہلایا جاتا ہے وہ صحیح ہے. اللہ کریم نے فرمایا کرائیٹیریا اور پیمانہ میں دے دیتا ہوں کہ میں عقیدوں پر آپ لوگوں کو ڈیل کرتا رہوں گا کہ مومن بھی پہ آپ کا عقیدہ کتنا ہے. آدمی سنی بھی کہلایا جائے، اللہ پہ عقیدہ نہ بن چکا ہو، یوم آخرت پہ عقیدہ نہ بن چکا ہو، دین کے مبادیات پر اس کا اعتقاد نہ بن چکا ہو، کردار اس کا مسلمانوں والا نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا صرف دعوے داری سے تو کچھ نہیں بنتا. تو بطور تتمہ ان کے دعوے کو رد کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہا کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خدا کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، آپ کا یوم آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا کردار وہ کردار نہیں جو انبیاء کرام نے آپ کو بتلا دیا ہے. تو آج یہ اسی سلسلے کی دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے. ایک تقریر آپ یاد رکھیے کہ پہلی تقریر میں 8 انعامات اور 2 عذابوں کا تذکرہ. ابھی جو دوسری تقریر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کے خبائث کا تذکرہ کر رہا ہے. یہاں پہ ان کے خبائث ذکر ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 3 خبائث ہیں ان کے، 3 خبائث. ایک خبیثہ ان کا. یہ تقریر شروع ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے، اور رائٹ اوے چلی جاتی ہے وہاں اس آیت پہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. نمبر 63 سے یہ تقریر شروع ہو جاتی ہے.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے، اور رائٹ اوے جاتی ہے آیت نمبر I think that is آیت نمبر 70 آیت نمبر 70 مَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہاں پر ہے آپ ہی نکالیں، آیت نمبر 74 آیت نمبر 74 تو وہاں سے یہ تقریر چلتی ہے اور اس میں ان کے 3 خبائث وہ ذکر ہو رہے ہیں اور ایک تتمہ، جس طرح پہلی بحث میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 8 انعامات اور 2 عذابوں کا تذکرہ کیا اور پھر رائٹ اوے اس کا تتمہ ذکر کر دیا کہ صرف ایمان کے دعوے داری سے کچھ نہیں بنتا، میں نے فرق کرنا ہے، کرائیٹیریا میں نے رکھ دی ہے، اسی کرائیٹیریا پر اور اسی پیمانے پر میں آپ کو ماپتا رہوں گا۔ تو یہاں بھی 3 خبائث ذکر ہو رہے ہیں ان کے آباء و اجداد کی، ایک خبیثہ ان کا وہ شروع ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ سے، اور یہ ختم ہوتا ہے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ آیت نمبر 63 ٹو آیت نمبر 66، اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ آیت نمبر 67 سے، اور چلا جاتا ہے تکتمون تک آیت نمبر 72، اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور تیسرا شروع ہو جاتا ہے 71 تک چلا جاتا ہے یہ فالون تک، اور تیسرا شروع ہو جاتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، یہاں سے چلا جاتا ہے رائٹ اوے آیت نمبر 74 تک۔ پہلے خبیثے کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ مان لیا تھا کہ تعمیل حکم کرتے رہیں گے، احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے، لیکن پھر ان لوگوں نے اللہ کے احکام سے اعتراض کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یوم السبت میں شکار کھیلنے سے ان کو منع کر دیا گیا تھا، انہوں نے کیسا خبیث قسم کا ہیلا بنا دیا۔ یہ تھا آپ کے آباء و اجداد کا کردار، ایک خبیثہ۔ دوسرا خبیثہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ گاؤں پرستی ان کے اندر، یہ قبطیین سے بطور یعنی جس قوم کے ساتھ آپ گل مل ہو جاتے ہیں، ہم امریکہ آئے ہیں، اب امریکہ تو مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اطوار و عادات کون سے ہیں؟ وہی جو کرسچین کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جس ماحول میں آدمی آ جاتا ہے خردر کان نمک رفت نمک شد، گدھا جب نمک کے کان میں مر جاتا ہے تو 2-3 مہینے بعد وہ نمک بن جاتا ہے، اور شرعی حکم اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اسے بطور نمک استعمال کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ آپ اسے بطور، کیونکہ وہ کنورٹ ہو گیا ہے، اس کی ماہیت تبدیل ہو گیا ہے، آپ اگر اسے دنیا کے کسی بھی لیبارٹری میں واپس لے چلیں تو پھر آپ اسے وہ ہڈی اور پوست نہیں بنا سکتے، بس وہ کنورٹ ہو گیا، صحیح۔ اور وہاں سے ہم نے مسئلہ نکال لیا ہے کہ جو چیز ابتداءً حرام ہو لیکن کیمیکل وہ کیمیکل کمبینیشن اور کیمیائی عمل سے اگر اس کی ماہیت اتنی تبدیل ہو گئی کہ واپس اس چیز میں نہیں چلی جاتی، فار ایگزامپل وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہڈیوں کے اندر وہ بھودا جو ہوتا ہے، وہ گودا سا جو ہوتا ہے، ہاں رام باغت بون میرو، تو اسے وٹامن میں شامل کر دیتے ہیں، وٹامن میں، اور میرے ہاں استفتاء آ گیا کہ اس وٹامن کا استعمال کرنا شرعاً جائز، تو میں نے رائٹ اوے اس آدمی سے پوچھ لیا واپس خط میں کہ بھائی اس میں جو، کیونکہ اس نے لکھا تھا کہ اس میں وہ چیز شامل کر دی جاتی ہے حیوانوں کی وہ چیز، تو میں نے کہا کہ اگر اسے واپس آپ لیبارٹری میں لے چلیں تو وہ چیز اپنی اصل شکل میں واپس آئے گی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ واپس اصل شکل میں نہیں آئے گی، تو میں نے کہا پھر استعمال اس کا جائز ہے، پھر اس وٹامن کا استعمال جائز ہے، اور اس کے لیے مستدل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ وَلَوْ مَاتَ حِمَارٌ فِي جَبَلِ الْمِلْحِ، اگر ایک گدھا مر گیا وہ نمک کے کان میں اور نمک کے پہاڑ میں تو 1 مہینے بعد وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استعمال جائز ہے اس کا، کیونکہ واپس وہ پھر گدھا نہیں بنتا، واپس وہ گوشت پوست نہیں بنتا۔ یہ دوسرا کہ گاؤں پرستی میں وہ لوگ، وہ گاؤں پرستی میں اسی میں منہمک ہو گئے تھے، انہی میں منہمک، تو اللہ کریم نے انہیں حکم دے دیا کہ آپ گاؤں کشی کر دیں، گاؤں کو ذبح کر دے، گائے کو ذبح کر دے، تاکہ یہ جو محبت ہے یہ آپ کے قلب و دماغ سے نکل جائے، صحیح ہے۔ اور تیسرا مسئلہ وہ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ دیکھیے میں نے تو خدا کے بندو آپ کے لیے مردے کو بھی زندہ کر دیا، مردے کو بھی زندہ کر دیا، لیکن ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اس کے بعد بھی آپ کے دل پتھر کے مانند ہو گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لے لیا ہم نے، میثاقکم وعدہ آپ لوگوں سے، ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا فوقکم الطور، اور اوپر کر دیا ہم نے آپ کے اوپر، سائبان بنا دیا ہم نے آپ کے اوپر پہاڑی طور کو، طور کی پہاڑی کو ہم نے اونچا کر کے آپ کے اوپر سائبان بنا دیا، ورفعنا،
اور اونچا کر دیا ہم نے فوقکم آپ لوگوں کے اوپر، فوق کا معنی اوپر، کم آپ لوگوں کے اوپر، الطور کوہ طور، خذوا ما آتیناکم بقوہ اور کہہ دیا ہم نے، یہاں مقدر نکالیں، وقلنا اور کہہ دیا ہم نے، خذوا پکڑیے، ما وہ چیز آتیناکم جو دی دیا ہے میں نے آپ کو، اب کیا کچھ دے دیا ہے میں نے آپ کو، تورات ہی دے دیا ہے ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو آپ اسے مضبوطی سے پکڑیے، خذوا پکڑیے آپ مضبوطی سے، ما وہ تورات آتیناکم جو دے دیا ہے میں نے آپ کو، اب دیکھیے پکڑیے اسے مضبوطی سے، یہ تو مراد نہیں تھا، یہ مراد نہیں تھا کہ اسے سینے سے لگائیے مضبوطی سے، کوئی سنیچ نہ کرے، کوئی سنیچ نہ کرے، خذوا ما آتیناکم یہ عربی کا محاورہ ہے، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے مینز کے اتنے جتنے سارے احکام ہیں اور جہاں جہاں اپلائی ہوتے ہیں آپ اپلائی کرتے جائیے، اور اگر آپ اسے سینے سے لگائے رکھیں اور اس کے احکام کو وائلیٹ کرتے رہے سرے سے آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ خذوا ما آتیناکم پکڑیے آپ مضبوطی سے، ما وہ تورات آتیناکم جو دے دیا ہم نے آپ کو، بقوت مضبوطی سے، بقوت مضبوطی سے، وذکروا ما فیہ، وذکروا ما فیہ ذکر، یہ لفظ ذکر قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتا ہے، اس کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کرتے رہیں، کہ تسبیح اٹھا کر اللہ اللہ کرتے رہیں، اب یہاں وذکروا ما فیہ تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کا ذکر کرتے رہیں، جس طرح ہم بھی صرف وظیفے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیتا کہ نماز کے بعد پڑھتے رہیں، اچھا یہاں نماز کے بعد وظیفے پڑھتے رہیں اور باہر جا کر حرام خوری کرتے رہیں، تو اس وظیفے کا کیا اثر ہوگا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو ذکر یہ کبھی استعمال ہوتا ہے وہ وظیفے اور ورد کے معنی پر، اور کبھی ذکر یہ پند و نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ذکر عمل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور کبھی یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ یہ نہیں کہ یاد کیجئے، اب بہت سارے حفاظ کرام نے یاد کر دیا ہے، عمل کسی بات پہ نہیں کرتے، تو حفظ کا کیا فائدہ؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور عمل کیجئے ما ان احکام پر فیہ جو تورات کے اندر ہیں، لعلکم تتقون اس لیے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں۔ آدمی کب متقی بنتا ہے؟ آدمی کب متقی بنتا ہے؟ جب اللہ کے بھجوائے ہوئے احکام پہ عمل پیرا ہو جائے، یہی ہے تقویٰ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب اخذنا لے لیا ہم نے میثاقکم وعدہ آپ لوگوں سے، ورفعنا اونچا کر دیا ہم نے، صاحبان بنا دیا، شیڈ بنا دیا، فوقکم آپ کے اوپر الطورا کوہ طور کو، اور کہہ دیا ہم نے خذو پکڑیے ما وہ تورات آتینا جو دیا ہے ہم نے کم آپ لوگوں کو، بقوت مضبوطی سے، وذکروا اور عمل کیجئے، اذکر سنگولر، اذکرا ڈوئل، اذکروا پلورل، وذکروا یہ دیکھیے جہاں بھی صیغہ امر آئے گا اور پلورل ہوگا تو وہاں اس کے اخیر میں واو اور الف، وذکروا ما فیہ، وذکروا یہ دیکھیے خذو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، صیغہ امر ہے تو وہاں بھی واو ہے پیچھے الف، وذکروا وہاں بھی واو ہے پیچھے الف، وذکروا اور عمل کیجئے ما ان احکام پر فیہ جو تورات کے اندر ہیں، لعلکم اس لیے تتقون کہ آپ متقی بن جائیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے تقوی کے، میں نے دو معنی آپ کو بتا دیے تھے، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، یو ول بی اے پیور اینڈ پائس ون، آپ ایک پائس آدمی بن جائیں گے، جبکہ تقوی کا دوسرا معنی یہ کہ آپ عذاب سے بچے رہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے کے بعد وقایہ آپ کو نہیں ملے گا، بس یہ بات ہم نے قرآن کریم سے ڈیڈکٹ کر دی کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد آپ کو کوئی تحفظ اللہ کے عذاب سے نہیں ملے گا، کیونکہ تقوی ہی بچانے کے معنی میں۔ تو لعلکم تتقون تاکہ آپ لوگ بچ جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، تولا یہ تولا اس کا معنی ہے منہ موڑنا، ثم تولیتم اور پھر آپ نے منہ موڑا، اور ثم تولیتم اور پھر آپ نے پیٹ پھیر لیا، پیٹ پھیر لیا، ثم تولیتم اور پھر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک بعد اس کے، فلولا فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، علیکم آپ لوگوں کے اوپر، ورحمتہ اور رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ لوگوں کے اوپر، لکنتم من الخاسرین تو ہو جاتے آپ لوگ لوزر، ایور لاسٹنگ لوزر، لکنتم من الخاسرین وہ تو خسران تھا جب آپ لوگوں نے اعراض کر دیا، لیکن دیٹ خسران اینڈ دیٹ لاس آف ٹائم بینگ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر انعام کر دیا۔ لکنتم من الخاسرین کا معنی یہی ہے کہ پھر آپ ایک ایور لاسٹنگ لوزر بن جاتے، لیکن اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت رکاوٹ آئی کہ آپ ایور لاسٹنگ لوزر نہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا۔
ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا آپ لوگوں نے من بعد ذالک اس کے بعد فلولا فضل اللہ اگر نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیکم آپ لوگوں کے اوپر ورحمتہ اور رحمت اللہ تعالیٰ کی لکنتم تو ہو جاتے آپ لوگ من الخاسرین لوزر سے دائماً وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَلَقَدْ عَلِمْتُم اب یہ علمتم یہ ہے مخاطب کا صیغہ آپ کو پتا ہے کسے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان یہود کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریسز تھے جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایڈریس کر رہے تھے کہ خدا کے بندوں آپ کو تو اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کا پتا ہے کہ انہوں نے وہ مثبت کے ساتھ کیا وَلَقَدْ اور لقد یہ لام اور قد اسے کہتے ہیں حرف تحقیق کیا کہتے ہیں تحقیق انفیکٹ یا ویریلی انفیکٹ یا ویریلی تحقیق کا معنی اور لام جو ہے اسے کہتے ہیں حرف قسم تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ اور واو دیٹ از اینڈ اور وَلَقَدْ اور لقد قسم ہے مجھے اپنی ذات کی قد تحقیق علمتم آپ جانتے ہیں وَلَقَدْ اور قسم ہے مجھے تحقیقی بات ہے علمتم جانتے ہیں آپ لوگ الذین ان لوگوں کو اعتدوا منکم جنہوں نے لمٹس کراس کر دیے تھے اعتداء کا معنی ہے جو لمٹس آپ کے اردا گرد جو باؤنڈری اور سرکل آپ کے اردا گرد کھینچا جاتا ہے اور آپ اسے پامال کریں اسی کو روند ڈالیں تو اسے کہتے ہیں اعتداء کیا کہتے ہیں اعتداء وَلَقَدْ اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی قد تحقیق علمتم جانتے ہیں آپ لوگ الذین ان لوگوں کو اور پتہ ہے آپ کو علمتم پتہ ہے آپ لوگوں کو الذین ان لوگوں کا اعتدوا جنہوں نے اعتداء کیا تھا جو لمٹس کراس کر چکے تھے منکم اور وہ آپ ہی کے دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے اور انہوں نے اعتداء کس چیز میں کی تھی زیادتی کس چیز میں کی تھی وائلیشن کس چیز میں کیا تھا فی السبت سیٹرڈے کی تعظیم کے حوالے سے انہوں نے اعتداء کر دیا تھا یوم السبت کی تعظیم کے حوالے سے انہوں نے اعتداء کیا تھا فی السبت سیٹرڈے کی تعظیم کے حوالے سے فقلنا لهم یوم السبت ہفتے کے دن کی تعظیم کے حوالے سے انہوں نے وائلیشن کر دیا تھا اب وہ وائلیشن کیا تھا اللہ کریم نے ان کے اوپر ابتلا کر دیا کہ روز ہفتہ یعنی سیٹرڈے کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ جو بیچ پر رہ رہے ہیں آپ نے سیٹرڈے کو کوئی شکار نہیں کھیلنا یہ اللہ کی ابتلا تھی سیٹرڈے کو آپ لوگوں نے کوئی شکار نہیں کھیلنا اور جب ابتلا مقصود ہوتی تھی تو قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ یوم تاتیم حیتانم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تاتیہم اب سیٹرڈے گزر جاتا تو کوئی مچھلی ہاتھ نہ آتا اور جب سیٹرڈے آ جاتا تو مچھلیاں وہ سمندر کے سرفیس پہ آ جاتی اتنی کہ پانی کے اوپر تیرتی رہی تو انہوں نے کہا تو عجیب مصیبت ہے اور تھے تو یہ مچھلی کے شوقین پیٹ کے پجاری تھے مچھلی کے شوقین اور پیٹ کے پجاری کیونکہ بیچ پر رہنے والا وہ مچھلی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا وہ مچھلی کھائے بغیر نہیں رہ تو انہوں نے ایک حیلہ بنا دیا انہوں نے ایک نہر نکال لیا اوشن سے ایک نہر نکال دیا سیٹرڈے کے لیے تو سیٹرڈے کے دن وہ وہاں اس نہر میں پانی چھوڑ دیتے تھے اور مچھلیوں کو ساتھ لے آتے تھے تو یہاں پہ ایک بڑا ہاؤس بنا دیا تھا ایک پول بنا لیا تھا تو وہاں پہ پانی اور مچھلیوں کو جمع کر کے سنڈے کو آ جاتے اور پھر جال پینک کر نکال لیتے کہ نہیں جی ہم سیٹرڈے کو تو شکار کوئی نہیں کھیل رہے کیونکہ وہ حرام ہے ہم نہیں کرتے اللہ کریم نے فرمایا کہ حرام کے لیے جو ہیلا بنایا جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے حرام کے لیے اور یہود کا مزاج تھا کہ وہ حرام کو حلال قرار دینے کے لیے کوئی ہیلا ڈھونڈتے بلکہ تمام انسانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ کہیں دور سے اس کے لیے ہیلا بناتا رہے گا ہیلے سے کوئی چیز یہ جائز نہیں قرار دی جاتی اب ہم یہاں امریکہ میں بہت سارے محرمات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں جی اور ایک چیز کا ہم سارا ضرورت ہے جی کیا چیز ہے ضرورت اور نظریہ ضرورت کہتا تو یہ سود پہ فلاں کام کرنا جائز ہوگا اور نظریہ ضرورت کہتا لیکر کا کاروبار کرنا یہ جائز ہوگا اور نظریہ ضرورت کے تحت اگر سلاٹر اور الیکٹرک بلیڈ کا وہ مذبوحہ ہو تو اسی کا گوشت کھانا جائز ہوگا ارے خدا کے بندے اسے ضرورت نہیں کہا جاتا ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت نے 3 اصطلاحات دے دی ہیں ایک کو کہتے ہیں ضروریات دوسرے کو کہتے ہیں حاجیات اور تیسرے کو کہتے ہیں تحسینیات علامہ شاطبی نے موافقات میں تقسیم کر دیا ہے کہ ضروریات کون سی چیزیں ہیں حاجیات کون سی چیزیں اور تحسینیات کون سی چیزیں ہیں تو ضروریات اسی پگ اور پوک کھائیں 1-2 لقمے لے لیں تاکہ آپ موت سے بن جائیں کیونکہ وہ ضرورت ہے حاجیات کا معنی یہ ہے کہ آدمی رہ سکتا ہے اسی کام کرنے کے بغیر لیکن ذرا مشکل سے رہتا ہے مشکل سے تو وہاں پہ کوئی ان ریلیکسیشن ٹو رولز کی کوئی تصور نہیں ہے بھائی مشکل سے رہیں آپ نے کچھ مشکلات وہ بیئر کرنے ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا رہے گا اور ہم جو ہیں وہ تو حاجیات کے اساس پہ بھی نہیں تحسینیات کے لگزوریس لائف گزار سکیں وہاں تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں بنتا
وہاں تو کوئی شریک کنسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ کوئی حرام چیز جائز قرار دی جائے. لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، تحقیق جانتے ہیں آپ لوگ اور پتہ ہے آپ لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا اعتدوا جو اعتدا کر چکے تھے، وائلیشن آف لمٹس کر چکے تھے، منکم اور وہ آپ ہی کے لوگوں میں سے تھے، فی السبت تعظیم یوم السبت کے حوالے سے، فقلنا لهم فقضینا علیہم فیصلہ کر دیا ہم نے ان کے لیے، کونو کے ہو جائیں قردۃ بندر، خاسئین ذلیل اور رسوا. یہ تھا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے حلیے کو ڈسفگر کر کے انہیں بندر بنا دیا. فقلنا کہہ دیا ہم نے انہیں، وہ اپنے قوت سے تو بندر نہیں بن سکتے تھے. اب میں تو آپ کو اسی چیز کا حکم دے دوں گا جو کام آپ کر سکتے ہیں، جو کام نہیں کر سکتے تو میں ایسا محمل قسم کا حکم آپ کو کبھی نہیں دوں گا. ادروائز یہ تو میری حماقت ہوگی کہ مجھے پتا ہے یہ کام حیدر بھائی کے کرنے کا نہیں، میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں. اب اپنے کو بندر بنانا یہ ان کی قدرت میں تو نہیں تھا. تو قلنا کا تو اصل معنی لفظی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ بندر بن جائیں، تو بندر بن گئے نہیں. فقلنا لهم، ہم نے فیصلہ کر دیا ان کے لیے کہ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جائیے، ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہو جائیے قردۃ بندر، خاسئین ذلیل اور خوار. فقلنا لهم سو کہہ دیا ہم نے ان سے، یعنی حکم دیا ہم نے، فیصلہ کیا ہم نے ان کے بارے میں، کونوا کے ہو جائیں قردۃ بندر، خاسئین. اصل میں یہ خسع کا لفظ ہے، کتے کو دور بھگانے کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں یا پنجابی میں. ہم جب کتے کو بھگاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کرے. ہاں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے. اس کا معنی یہ کہ پشت، اس کا معنی یہ دور بھاگ جائیے کتے کو. ہاں دور یہ ٹھیک ہے. ادروائز میں نے فتویٰ دینا تھا کہ پشتو سب سے بہترین زبان ہے اور وہ جنتیوں کی زبان ہے. ہاں یہ آپ ہمارے نزدیکی قزن ہو گئے پھر. فقلنا لهم فیصلہ دیا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو کے ہو جائے قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار. ذلیل و خوار مین کہ جو بھی اسے دیکھے وہ آپ کو دور کہہ دے یا کرے کہہ دے، کہ جو بھی دیکھے وہ آپ کو. تو ان کے شکل جو تبدیل ہو گئے تو وہ لوگ جو عذاب سے بچے ہوئے تھے، وہ لوگ کیونکہ ان کے 3 گروپ بن گئے تھے. کتنے گروپ؟ 3 گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ جنہوں نے یہ حرام حیلہ کر دیا، دوسرا گروپ وہ جو انہیں منع کرتے رہے، نیک لوگ تھے انہیں منع کرتے رہے کہ خدا کے بندو یہ کام نہ کیجیے، یہ کام نہ کیجیے، آپ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا گروپ وہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اپنے تئیں نیک ہیں، نہیں کرتے، ہمارا ان سے کیا کام، یہ جانے اور ان کا کام جانے. ابن عباس کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا. جنہوں نے وہ کام کر دیا تھا انہیں بھی بندر بنا دیا، اور جو خاموش بیٹھے تھے انہیں بھی بندر بنا دیا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں رکواتے. وہ منکر کو نہیں رکواتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کو میں نے بندر اس لیے بنایا کہ وہ منکرات کو دیکھتے تھے اور انہیں رکواتے نہیں تھے. منکرات کو دیکھتے تھے اور انہیں رکواتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ ڈپلومیسی بالکل پسند نہیں تھی، تو ان ڈپلومیٹس کو بھی میں نے بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے ہمیں مداہن نہ بنا دے. ہمیشہ اللہ سے مانگا کریں کہ خدا بندہ کم از کم یہ جرأت ہو کہ میں کسی سے پیار و محبت سے کہہ دوں کہ بھائی یہ کام جو ہے شریعت. اگر آپ پیار و محبت سے بھی کسی کا ناجائز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے تو ایمان کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ہاتھ سے رکوائیں، نہیں تو زبان سے رکوائیں، نہیں تو دل میں برا سمجھیں. دل میں برا، اگر آپ کے دل میں بھی اسے آپ برا نہیں سمجھتے تو نبی کریم فرماتے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْدَلَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد آپ کا ایمان جو ہوگا وہ مسٹرڈ کے دانے سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. قُلْنَا لَهُمْ فیصلہ دیا ہم نے ان کے بارے میں، کونو کے ہو جائیں قردۃ بندر، خاسئین ذلیل اور رسوا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، جعلناها بنا دیا ہم نے ان کے قصے کو، کیونکہ قصہ وہ زبان زد عوام ہو گیا کہ بھائی فلاں شہر جو ہے وہاں کے لوگ بندر ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگ بندر ہو گئے ہیں، اور پھر تاریخ کی کتابوں میں اس قصے کو لکھوایا گیا. تو اللہ کریم نے فرمایا فجعلناها بنا دیا ہم نے ان کے قصے کو، نکالا عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس قصے کے زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ اور ہم نے انہیں اس کے قصے کو نصیحت قرار دیا، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کہ اللہ کے کام کو ڈائریکٹلی بھی وائلیٹ نہیں کرنا اور انڈائریکٹ ہیلوں کے حوالے سے بھی وائلیٹ نہیں کرنا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر حیوانوں کی چربی کو حرام قرار دیا،
کہ آپ یہ حیوانوں کی چربی نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کچی نہیں کھا سکتے، اگر اسے آپ آگ پر رکھ کے اس کا گھی نکالے تو پھر تو کھا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، بخاری نے روایت کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لعن اللہ الیہود حرم اللہ علیہم الشحوم فذابوها واکلوا ثمنها، کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہود پر کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کا تمسخر اڑایا اپنے حیلوں سے۔ آج میرے خیال میں اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہم مسلمان بھی اسی قسم کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ جعلناها، بنا دیا ہم نے ہاں اس قصے کو، نکالا عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو زمانے میں موجود تھے، وما خلفا، ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ، اور بنا دیا ہم نے اس قصے کو موعظۃ، کامل نصیحت، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو یہ ایک خبیثہ ان کے آباء و اجداد کا، کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے گرانڈ فادرز، انہی کا یہ ان کے یہ اطوار تھے، یہ اطوار تھے، اللہ کے حکم کے اس قسم کے تمسخر اڑا رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ دوسرا خبیثہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب قال کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقومی، اپنے قوم سے، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، ان تذبحوا بقرۃ، کہ آپ ذبح کیجئے، بقرۃ، کوئی سی گائے، آپ ذبح کر دیں، بقرۃ، کوئی سی گائے، بقرۃ، میں نے کہہ دیا کہ تنوین جانتے ہیں آپ، میں نے کہا وہ ڈبل زبر آ جائے، ڈبل زیر آ جائے، یا ڈبل پیش آ جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو میں نے کہا تنوین کے استعمال کے لغت عربی میں بہت سارے حکمتیں ہیں، ایک کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے، کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے، اور کبھی تنکیر کے لیے آتا ہے۔ تنکیر مین کہ اس میں نکرہ، بقرۃ، اب اس پہ تنوین ہے تو یہاں پہ نکارت کے لیے آئے کہ کوئی سی گائے، ایک کاؤ، ناٹ اے اسپیسیفک ون، کوئی کوالیفائڈ قسم کی گائے کا تذکرہ نہیں کرنا، کوئی گائے آپ ذبح کر دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام، جب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنے قوم سے، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، ان تذبحوا بقرۃ، کہ ذبح کیجئے بقرۃ، آپ کسی گائے کو۔ کیوں یہ حکم دے دیا؟ اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ گاؤ کشی اور گاؤ پرستی کی عظمت کا تصور ان کے ذہن سے نکلتا نہیں تھا۔ ایک آدمی دیندار بھی بنتا جائے گا، دیندار، لیکن جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے وہاں کے رواج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے چلہ بھی لگایا ہوگا، 4 مہینے لگائے ہوں گے، سال لگایا ہوگا، لیکن وہاں کے رواج کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولوی بھی بن گیا ہوگا، دور حدیث پڑھا ہوگا، کہتے ہیں کہ بس اس مسئلے کو نہ چھیڑیں، کیونکہ وہ ذہن میں رچ بس جاتا ہے، وہ ذہن میں رچ بس، اور آدمی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف آواز نکالے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں ذرا جرت مند بنا دے گاؤ پرستی کے خلاف۔ ان اللہ یامرکم، تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، ان تذبحوا، کہ ذبح کیجئے بقرۃ، کوئی سی گائے۔ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، اتتخذنا ہزوا، بناتے ہیں آپ ہمیں مسخرہ، اتنی مقدس چیز کو ہمارے ہاتھوں سے آپ ذبح کروانا چاہتے ہیں؟ دی سیکرڈ کاؤ، مقدس گائے کو آپ ہمارے آپ مسخرہ کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے کہہ دیا، قالوا، کہہ دیا انہوں نے، اتتخذنا ہزوا، آیا بناتے ہیں آپ ہمیں ہزوا، مسخرہ، آپ ہم سے ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جوکنگ کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ قال، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا، اس بات سے، اکونا کہ ہو جاؤں بھی میں، من الجاہلین، ان نہ سمجھ لوگوں سے جو لوگوں کے مسخرے اڑاتے رہے۔ پیغمبر بھی کسی کا ٹھٹا اڑاتا ہے، پیغمبر بھی مسخرہ کرتا ہے، پیغمبر بھی جوکنگ کرتا ہے، یہ پیغمبر کے مزاج کے، اس کے پاک فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ اب مسخرہ کرنے والوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جاہل سے کر دیا، مینز کہ جو کوئی کسی کا مسخرہ اڑاتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کی کئی ساری ڈگریاں ہوں، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اسے ریکگنائز نہیں کر دیا کہ اس کی کوئی سمجھ بوجھ ہے۔ اگر سمجھ بوجھ ہوتی تو کسی کا مسخرہ اڑاتے۔ قال، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا، اس بات سے کہ ہو جاؤں، من الجاہلین، میں جاہلوں، مسخرہ کرنے والوں کے زمرے سے۔ قالوا، تو انہوں نے کہہ دیا، ادعو لنا، مانگیے اللہ تعالیٰ سے، ادعو، مانگیے، دعا کا معنی ہے مانگنا، دعا کا معنی ہے مانگنا، دعوت کا معنی ہے کسی کو بلانا، مانگنا، آپ آدمی کو مانگتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دعوت کا معنی کیا ہے؟ جس طرح آپ نے ہمیں مانگا ہے کہ پھر اتوار کے دن کا درس وہاں آپ کے گھر پر ہوگا شاید۔ قال ادعو لنا، آپ کے خلاف بہت ساری شکایتیں آئی ہیں، کل والے درس کے حوالے سے۔ ایک شاکی تو یہ بیٹا ہے کہ مجھے نہیں بتایا گیا، اور درس دیا آپ لوگوں نے عصر کے بعد، مجھے بھی نہیں بتا تو آپ نے کس کو بتایا تھا؟ اور کمانڈر صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں بتایا گیا۔ ادعو لنا ربک، کہہ دیا ان لوگوں نے، ادعو لنا، ادعو لنا، مانگیے ہمارے لیے، ادعو، مانگیے، لنا، ہمارے لیے،
ادعو یہ سنگولر ہے، ادعو سنگولر ہے، اس کا تسنیہ ہوگا اور ڈوئل ہوگا ادعوا، آپ دونوں مانگیے، اور اس کا پلورل ہوگا ادعو، آپ سب مانگیے۔ ادعو لنا مانگیے آپ لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا، یبین لنا بیان کو بیان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حق و باطل واضح ہو جاتا ہے، کہ واضح کر دے ہمارے لیے، یبین بیان اسی سے ہے، یبین بین یبین تبیینا، تبیین کا معنی ہے چیز کو کلیریفائی کرنا، چیز کو واضح کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا، صحیح ہے؟ تو بیان ایسا ہونا چاہیے جس میں حق و باطل کا امتیاز ہو جائے، ڈفرینشیٹ ہو جائے، یبین لنا کہ ڈفرینشیٹ کرے ہمارے لیے، واضح کر دے، کلیئر بتا دے، ما ہیا کہ کیا ہے یہ گائے، یہ گائے کیا، اب یہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہے تھے، اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس معاملے کو ٹال دیا 40 سال تک، اس حکم کو 40 سال تک ٹالتے رہے، اس قسم کے سوالات کرتے 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 2-3 سال بعد پھر آ جاتے کہ جی وہ گائے کا جو آپ حکم دے چکے ہیں اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے کہ اس قسم کی رنگت ہونی چاہیے، اچھا پھر 4-5 سال یہ لوگ اس موضوع کو چھیڑتے نہیں تھے، پھر آ گئے 5-6 سال بعد، اچھا جی وہ جو گائے اس کی عمر کتنی ہوگی، قالو کہہ دیا ان لوگوں نے، ادعو لنا مانگیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، رب کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا کہ کلیئر کر دے ہمارے لیے، واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیا ہے یہ گائے عمر کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے یہ کیا اوور ایج ہے کہ انڈر ایج ہے، انڈر 18 ہے کہ اوور 18 ہے یا اوور 70 ہے، یبین لنا کہ کلیئر کر دے، واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیا ہے یہ گائے عمر کے اعتبار سے، قالا کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو تحقیق اللہ تعالیٰ یقولو فرماتے ہیں، انہا یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، انہا یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، انہا تحقیق یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، لا فاردن ولا بکرن، لا فاردن نہ اوور ایج ہے، لا فاردن نہ اوور ایج ہے، ولا بکرن اور نہ ابھی نوخیز نوجوان ہے، ایسی بھی نہیں کہ ابھی 2 سالہ ہو گئی اور داڑھ نکل آئے ہیں، اور ایسی بھی نہیں کہ وہ جگہ سے ہل نہیں سکتی، عوان بین ذالک، عوان اب جو اوور ایج بھی نہیں اور نوخیز بھی نہیں تو کیا ہے، ان بٹوین ہاں منجلی، عوان بین ذالک وہ منجلی ہے ان دونوں تصورات کے درمیان، ففعلوا کیجئے ما وہ کام تؤمرون جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا ان خدا کے بندوں کا کہ یہ ماننے والے ہوتے تھوڑے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں نکالتے رہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ گائے کی عمر اتنی ہوگی، مینز کہ وہ نوخیز بھی نہیں کہ ابھی داڑھ نکل آئے ہیں، اوور ایج بھی نہیں کہ بوڑھی ہو گئی ہے، عوان بین ذالک وہ منجلی قسم کی گائے ہے، ففعلوا ما تؤمرون جائیے اور کوئی منجلی قسم کی گائے لا کر ذبح کیجیے، ففعلوا کیجیے، افعل سنگولر، افعلا ڈوئل، افعلوا پلورل، ففعلوا کیجیے ما وہ کام تؤمرون جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، قالوا پھر مدتوں بعد آئے، قالوا کہہ دیا انہوں نے، ادعو لنا ربکا، ادعو لنا ربکا مانگیے ہمارے لیے، ربکا اپنے پروردگار سے، یبین لنا کہ کلیئر کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کہ کیسی ہے رنگت اس کی، اس گائے کی رنگ کیسی ہے، قال ادعو لنا ربکا یبین لنا کہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کہ کیسی ہے رنگ اس گائے کی، قال کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو تحقیق اللہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں، انہا یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، صفراء، انہا تحقیق یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، صفراء زرد قسم کی، زرد رنگ کی، صفراء زرد رنگ کی، فاقع لونہا خالص ہے رنگت اس کی، خالص کسی دوسری رنگت کی ملاوٹ اسی میں نہیں ہے، کسی دوسری رنگت کی 100% زرد قسم کی گائے ہے، فاقع خالص ہے، لونہا رنگت اس کی، تسر الناظرین ایسی رنگت ہے کہ جو خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، ایسی رنگت ہے، ایسی سافٹ قسم کی اور بہترین قسم کا چمکیلا رنگ ہے اس کا زرد کہ جو اسے دیکھے وہ خوش ہو جاتا ہے دیکھتے ہوئے، قال انہو یقولو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرتن یہ گائے ایک گائے ہے، صفراء زرد قسم کی، فاقع خالص ہے، لونہا رنگت اس کی، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، سر یسر سرور کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، سرور اسی کا مصدر ہے، اصل میں عربی لفظ ہے، تسر الناظرین خوش کرتی ہے وہ دیکھنے والوں کو، نظر ناظرین نظر سے، ناظرین دیکھنے والوں کو، قالو انہوں نے کہہ دیا، مدتوں بعد پھر آئے قالو اور کہنے لگے، ادعو لنا مانگیے ہمارے لیے، رب کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا کہ کلیئر کر دے ہمارے لیے، ما ہیا
ماہیا کیسی ہے یہ گائے، عاملتن ام صائمتن، وہ ہل جوتی ہے یا نہیں جوتی؟ اتنا کہتے ہیں نا اردو میں، ہل جوتنا کہتے ہیں، وہ ہل جوتی ہے کہ نہیں جوتی؟ یبین لنا ماہیا ان البقرہ، تحقیق البقرہ یہ گائے کی جو نوع اور جنس ہے، تشابہ علینا یہ تو ہمارے اوپر کچھ گڑبڑ ہو گیا، گڑبڑ سا ہو گیا، ہمارے ذہن میں کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ ان البقرہ تحقیق یہ گائے، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر، ڈاؤٹ فل ہو گئی ہمارے اوپر، مبادا ہم کوئی گائے ذبح کر دیں اور پھر آپ فتویٰ دینے کے کام نہیں ہوا، یہ وہ گائے نہیں جس کا آپ سے وہ ریکوائرڈ گائے نہیں ہے، وہ ریکوائرڈ گائے نہیں ہے جس کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ ان البقرہ تحقیق گائے، تشابہ علینا مشتبہ ہو گیا ہے ہمارے اوپر، و انا اور تحقیق ہم انشاء اللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، انشاء اللہ کا معنی اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، و انا اور تحقیق ہم انشاء اللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، لمہتدون لمہتدون پہنچنے والے ہیں اس گائے کے قریب اور اس گائے کے پاس، یہ نہیں کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ لمہتدون اہتداء کا معنی ہے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا، وَإِنَّا اور تحقیق ہم انشاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون پہنچنے والے ہیں اب منزل مقصود پر، اب پہنچنے والے ہیں، کیونکہ اس کی صفات کلیئر ہو گئے، عمر ایسی ہونی چاہیے جی، رنگ ایسا ہونا چاہیے اور اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہل جوتی ہے کہ نہیں جوتی۔ وَإِنَّا اور تحقیق ہم انشاءاللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی اور چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون ہم پہنچنے والے منزل مقصود تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم یقولوا انشاءاللہ، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کانوا یطلبون البقرہ ولا یجدونہا، وہ اس بقرے کو ڈھونڈتے رہے اور کبھی ان کے ہاتھ نہ آتی۔ تو انشاءاللہ میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک استعمال اس کا ہوتا ہے لابطال الکلام اور دوسرا استعمال اس کا ہوتا ہے للتیمن والتبرک۔ اب ہم جو کام کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی کل کروں گا یہ کام انشاءاللہ، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے اور توفیق دے دے، توفیق دے دے کہ میں وہ کام کروں۔ اب اگر آدمی نے کوئی کام کے متعلق کہہ دیا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا، حیدر نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے کہا کہ کل آئیں گے انشاءاللہ، اب اگر کوئی عذر کل پیش آیا اور ہم نہ جا سکے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کور ہے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ میرے اوپر 3 طلاقوں سے مغلظ ہے انشاءاللہ، 3 طلاقوں سے میں آپ کو 3 طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتا، وہ طلاق ومن وصل بکلامہ انشاءاللہ بطل کلامہ، انشائی کلام کے ساتھ، جیسے انشائی کلام جو مستقبل میں ہونے والا ہے، انشائی کلام کے ساتھ اگر آپ نے انشاءاللہ کا کلمہ کہہ دیا تو وہ چیز واقع نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو تحقیق اللہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں، انہا یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے، لا ذلول کہ سدائی ہوئی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سدائی ہوئی، کہ سدائی ہوئی نہیں ہے، لا ذلول سدائی ہوئی نہیں ہے، تثیر الارض تثیر اثار یثیر اثارتن کا معنی ہوتا ہے لغت عربی میں چیز کو الٹا دینا، کسی چیز کو الٹ دینا، تو زمین کو جو الٹ دیتی مینز ہل جوتنا یا ہل چلانا۔ لا ذلول سدائی ہوئی نہیں ہے، تثیر الارض کہ وہ الٹا دیتی ہے زمین کو، ہاں، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ ڈول نکالتی ہے فصل کی آبیاری کے لیے، کیونکہ گائے سے اور بیل سے 2-3 قسم کے کام دیے جاتے ہیں، ایک تو ہل جوتنے پر اور دوسرا وہ ہم رہٹ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ رہٹ ہی کہتے ہیں، تو وہ پانی نکالتی ہے، تو کہہ دیا کہ ہم اسے جوتی کہتے ہیں، اس قسم کی گائے کو ہم جوتی کہتے ہیں، بس وہی جوتنا جو اردو میں مستعمل ہے۔ ہاں، ولا ذلول کہ وہ سدائی ہوئی نہیں ہے، تثیر الارض جو زمین کو الٹ دیتی ہے چلاتے چلاتے، ولا تسقی الحرث سقی کا معنی ہے آبیاری کرنا، کیا؟ ولا تسقی اور نہ آبیاری کرتی ہے، الحرث فصل کی، حرث کا معنی فصل، ولا تسقی اور نہ آبیاری کرتی ہے، الحرث ہاں حسر کی، یعنی یہ وہ جو ہے نہ ہل جوتنے والی ہے اور نہ رہٹ جوتنے والی ہے۔ مسلمتن لا شیۃ فیہا، مسلمتن سلامتی سے، مسلمتن یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، the required گائے is a گائے which has no any defect۔ مسلمتن یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے، لا شیۃ فیہا نہیں ہے کوئی نقص اس کے اندر، لا شیۃ فیہا نہیں ہے کوئی نقص اس کے اندر، یا مسلمۃ لا شیۃ فیہا یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے، لا شیۃ فیہا کوئی نقص اس میں نہیں ہونا چاہیے، جو ہم نے کہہ دیا تو یہی صفات اس کے ہونے چاہیے۔
جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے اگر کسی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کام ختم ہو جاتا، ولیکن شددوا فشدد اللہ علیہم، سوال کرتے 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 وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاملے کو ان کے لیے مشکل بنا دیا کہ چلو پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں، پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں، پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اے الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ او ایمان والو، جس چیز کا شریعت نے ذکر نہیں کیا، اور شریعت وہاں خاموش ہے، شریعت وہاں خاموش، شریعت مین ریویلڈ لاز اینڈ ڈیڈیوس لا۔ شریعت نام ہے دو چیزوں کا، ریویلڈ اینڈ ڈیڈیوس۔ ایک حکم وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں کلیئر کٹ آیا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ڈیڈیوس، جو ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم کی کسی آیت اور سنت سے وہ حکم نکالا ہو۔ تو اب اگر نہ ڈیڈیوس لا میں کوئی چیز ڈسکس ہے اور نہ ریویلڈ ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ مباح ہے، وہ کرتے جائیے، وہ کرتے جائیے، اسی کے متعلق پوچھا نہ کرے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کیونکہ اگر اسی کے متعلق آپ ڈسکس کرتے جائیں شاید اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے، اپنے لیے مشکلات کیوں پیدا کر دیتے ہیں۔ قال انه يقول انا بقرة لا ذلول، سدائی ہوئی نہیں تثیر الارض، کہ زمین کو الٹ دیتی ہے، ولا تسقي الحرث، اور نہ آبیاری کرتی ہے فصل کی، مسلمۃ محفوظ ہے ہر قسم کے عیب سے، لا شیۃ فیہا، نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہہ دیا ان بنی اسرائیل نے الآن اب جئت بالحق، لایا آپ نے حق، لایا آپ نے حق، یہ لفظ کا معنی ہے الآن جئتا، لایا آپ نے بالحق، حق یعنی ابھی آپ نے مکمل بات کہہ دی، حق کا معنی یہاں پرفیکٹ بات، کیا بات؟ پرفیکٹ بات، کہ پرفیکٹ بات ابھی آپ نے کہہ دی۔ فذبح ہوا، پر ذبح کر دیا ان لوگوں نے اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، وما کادوا یفعلون، اور یہ لوگ نہیں تھے ایسے لوگ کہ وہ یہ کام کرنے والے تھے لیکن پھنس گئے تھے بس، وہ گائے کو خاک وہ ذبح کرنے والے تھے، وما کادوا یفعلون، لیکن پھنس گئے تھے۔ وما کادوا یفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تو یہ دوسرا خبیثہ ہو گیا ان کا، اور یہ تیسرا خبیثہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، دوسرا خبیثہ ان کا یہ تھا اس قصے میں، خبیثہ ان کا کیا تھا، خبیثہ معنی کا یہ بار بار سوال کرنا، یہ بار بار سوال کرنا، یہ بال کی کھال نکالنا، اردو میں کہتے ہیں اس کو بال کی کال نکالنا، کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ تھا بال کی کال نکالنا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس واقعے کا گائے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، آپ نے سنا ہوگا کہ گائے کا کوئی حصہ لے کر اس مردے کو لگا دے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، سنا ہے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ گائے کو اس لیے ذبح کیا گیا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے چچا زاد اور کزنز آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بھائی گمنام قسم کا قاتل ہے، ہمارے چچا زاد کو قتل کر دیا ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیں کہ ہمیں بتا دے کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کا نام لیتا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کا نام لے کے نہیں بتایا، بس حضور علیہ السلام کو نشانات بتاتے رہے کہ آپ خود اپنے لیے ٹریس کرتے رہیں، تعریفوں بسیماہم، کہ علامات سے آپ جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، میں کسی کا نام توڑا لوں گا اس کے فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے اور فلان۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک بار استسقاء کے لیے باہر نکل آئے تو سوال کرنے رہے، خداوندہ میں بارش آئی، تیسرے دن جب آئے کہنے لگے خداوندہ میں نکل رہا ہوں، ساری قوم نکل رہی، بارش نہیں ہوتی ہے، جبریل امین آئے کہ آپ کے اس قوم میں ایک آدمی ہے وہ چغل خور قسم کا آدمی ہے، اسی کی وجہ سے رحمت کی بارش بند ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ پھر ہمیں بتائے کہ وہ کون ہے، میں اسے کہہ دوں کہ خدا کے بندے اس امت پہ رحم کریں، چغل خوری کا عمل چھوڑ دیں، وہ بتایا ہمیں کون ہے۔ تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کریم فرماتے کہ میں چغل خور بن جاؤں کہ یہ فلاں ہے، تو کہا مجھے کیسے پتہ لگے، اسے کس طرح اصلاح کر دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک جنرل چغل خوری پر ایک خطاب کریں، ایک تقریر کریں کہ چغل خوری ایسا بڑا جرم ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش بند ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی اس کو خود اپنا عمل معلوم ہے، یعنی میرے اندر جو کوتاہی ہے مجھے نہیں پتا، بتائیں، اور آپ کے اندر جو ہے پتا ہے، یہ تو ہم دانستہ کرتے ہیں، یہ کوتاہیاں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ جرم ہے ہم کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ جرم جو ہے یہ میرا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو آدمیوں کا فیصلہ بھی کر جاتے کسی مالی معاملے میں تو پھر تقریر کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر اختی و اسید، میں تو انسان ہوں، واللہ یعلم الغیب، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کوشچن آف فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں تو کوشچن آف لا کو ڈیل کرتا ہوں کہ جس کے شواہد مضبوط ہوں، جس کے پاس پروفس ہوں، اسی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شواہد کے اساس پہ کیا گیا فیصلہ کسی ناجائز کو جائز نہیں قرار دے سکتا۔ اگر کسی آدمی نے بہت سارے پروفس عدالت میں پیش کر دیے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ چیز میری ہے نہیں، اب عدالت تو مجبور ہے کہ پروفس پر فیصلہ دے گا، وہ تو پروفس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، اگر وائلیٹ کرتا ہے وہ قاضی ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ ہے کہ پروفس کو
پروفس کو فالو کریں، وہ حقائق کو نہیں فالو کرے گا۔ جب میں بحیثیت قاضی دو آدمیوں کے سامنے بیٹھوں گا مجھے پتا ہوگا کہ بھائی حق وامق کا ہے، تبسم کا نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے، لیکن جب پروفس کی بات آئی تو تبسم نے پیش کر دیا اور وامق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ اینڈ ٹو گیو اے ڈگری ان فیور آف تبسم، آئی کین ناٹ گیو اے ڈگری ان فیور آف وامق دو آئی نو اٹ پرسنلی۔ اب اگر میں اپنی پرسنلی نالج کو اسی کے سپورٹ میں ڈال دیتا ہوں then I have no any right to have a chair of qazi here, then I will be a witness for brother Wamik. You know that is Sharia. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو میں کر دیتا ہوں کوسچن آف لا پر، کوسچن آف فیکٹ پر نہیں، لیکن کوسچن آف لا پر جو فیصلہ کروں آدمی کو تو پتا ہوتا ہے کہ چیز واقعی میری ہے، کہ ویسے میں نے پروف پیدا کر دیا تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا، صحیح۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے مانگا کہ کیا کیا جائے، کون ہے اس کے قاتل؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجیے کہ جائیں اور اسی مردے کے بدن کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر دیں، دوسرے سے ٹچ کر، یعنی اس کا ہاتھ لے کر اس کے چہرے پر مار دیں تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یہ بعد بعد الموت کی ایک ویزیبل مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذرات کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اس طرح نئی زندگی دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو وہ کلاؤننگ کے حوالے سے جو بیڑ انہوں نے، ہاں صحیح ہے، تو ایک دوسرا مسئلہ اس سے واضح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ جی انسان پھر قبروں میں کیسے زندہ ہوں گے، طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کل بنی آدم یاکلہ التراب الا حجب الذنب، بنی آدم کے تمام اس بدن کو وہ خاک کھا جاتا ہے، حجب الذنب کو نہیں کھاتا۔ یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، بیک بون، اسی کے آخر پر جو حصہ ہوتا ہے، اسی کے آخر پر جو حصہ ہوتا ہے حجب الذنب کہا جاتا ہے۔ حجب الذنب جہاں سے دم کٹا ہوا ہوتا ہے، حجب الذنب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے ہماری دم کٹی ہوئی ہے، حجب الذنب کہتے ہیں عربی میں۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا وما حجب الذنب، حالانکہ وہ اہل لسان تھے، حجب الذنب کو جانتے تھے، لیکن جس کانٹیکس میں حضور نے بات کی انہوں نے فوراً پک کر لیا، وہ تو بڑے زیرک لوگ تھے کہ یہاں حجب الذنب کا تصور اور معنی کوئی اور ہے، تو انہوں نے کہا ما حجب الذنب، یہ حجب الذنب کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں وہ صحابہ یا عربوں میں رہنے والے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جو مائکرو ٹیلیسکوپ ہوتا ہے، وہ مائکرو ٹیلیسکوپ تو ان کے پاس نہیں تھا کہ اسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مائکروسکوپ، کہ اسی کے ذریعے وہ معمولی ذرات کو پک کر دیتے، تو وہ جو سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے دیتے تو وہ مسٹرڈ کے دانے کا دے دیتے، سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل حبۃ خردل، یہ انسانی خون کے اندر سرسوں کے دانے جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، صحیح ہے؟ تو اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کی تشکیل نو کرے گا، انہی ذروں سے اسی طرح انسان پیدا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا اسی کے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تھا آپ لوگوں نے نفسن ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، آپ جھگڑا کر چکے تھے، فِيهَا اسی کے قاتلوں میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے، ما اس چیز کو، کنتم تکتمون، جس کو آپ لوگ چھپانے والے تھے۔ انہی کزنز نے اسے قتل کر دیا، تو کزن کو قتل کر دیا اور رائٹ اوے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہمارے کزن کو کسی نے قتل کر دیا، ہماری کزن کو کسی نے قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو چیز آپ چھپانے والے تھے میں نے بتانا تھا، واللہ اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والے تھے، ما اس چیز کو، کنتم کے تھے آپ تک تمون اسے چھپانے والے۔ فقلنا کہہ دیا ہم نے، اضربوہ ببعضہا، ماریے ہو اس مقتول کو، ببعضہا اس کے جثے سے، اس کے جثے کے کسی حصے سے، اس کے بدن کے کسی حصے سے، اس کے بدن کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر دیں یہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک، اور اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، الموتى، مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، الموتى، مردوں کو، ویریکم آیاتی، اور دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آیاتی، نشانیاں اپنی قدرت کی، یا مثال مردوں کے زندہ کرنے کی، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ لوگ عقل کر جائیں۔ تو وہ آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے کزن کا نام لے لیا کہ فلان اور فلان نے مجھے قتل کر دیا ہے، جو فلان اور فلان میرے کزن ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اور پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل آپ لوگوں کے، قلوب جمع ہے قلب کا، قلوبکم دل آپ لوگوں کے، من بعد ذالک بعد اس معجزے کے،
فہی کل حجارہ، پس یہ قلوب اور دل کل حجارت پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ یا زیادہ سخت ہیں، سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ کیسی نرمی؟ تو اللہ کریم 3 مثالیں دے دیتا ہے، 3 مثالیں دے دیتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اپنے نرمی کے اثار سے پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ اور نہر پیدا کر دیتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جو معمولی سا پانی آپ کو دے دیتا ہے، اور کچھ ایسا ہے جو گر جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان میں کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی کئی کروٹ بدل دیتے ہیں۔ کروٹ، آپ خدا کے بندو، آپ لوگ تو کفر سے کوئی کروٹ تبدیل نہیں کرتے کہ کفر سے ذرا ایمان کی طرف آئیں۔ ثم، اور پھر قست، سخت ہو گئے قلوبکم، دل آپ لوگوں کے، من بعد ذالک، بعد اس معجزے کے، فیا، پس یہی قلوب اور دل کل حجارت پتھروں جیسے ہیں، او اشد یا زیادہ سخت ہیں، قسوتاً سختی میں ان پتھروں سے، وان، اور تحقیق میں، الحجارت بعض پتھر، لما وہ ہوتے ہیں، یتفجروا کہ روانہ ہو جاتے ہیں، دراڑ پڑ جاتے ہیں اس میں اور روانہ ہو جاتے ہیں اس سے، یتفجروا، کل ایک لفظ فنفجرت گزرا تھا، مادہ دونوں کا ایک ہے، تفجر کا اور انفجار کا، تفجر کا اور انفجار کا، لما، تو اب وہاں پہ یہ فجر، دیکھیے صبح کو فجر کہتے ہیں، وہاں بھی دراڑ ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں دراڑ ہو جاتا ہے تو فجر نکلا جاتا ہے، اس لیے فجر کہتے ہیں۔ تو فجر کا معنی ہوتا ہے دراڑ پیدا ہونا، لیکن وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا انفجار، اور یہاں پہ ہو گیا تفجر۔ تفجر میں ہوتا ہے تکلف، کہ وہ تکلف سے پٹ جاتے ہیں اور نہر اس سے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ انفجار تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کو لاٹھی مار دی تو اسی کا اثر ہو گیا انفجار۔ انفجار وہ جو چیز کسی ضرب یا کسی بھی حرکت اور فعل کا اثر قبول کرتے ہوئے کوئی کرشمہ دکھا دیتا ہے تو اسے انفجار کہتے ہیں۔ پھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور تحقیق بعض پتھر، لما، البتہ وہ پتھر ہیں، یا تفجروا کہ روانہ ہو جاتے ہیں، منہ اس پتھر سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنَا، اور تحقیق بعض پتھر، لما وہ ہیں، یشققوا جو شق ہو جاتے ہیں، یشققوا جو شق ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو نکل جاتے ہیں اس پتھر سے، الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور تحقیق منہا بعض وہ ہیں، لما یابتو من خشیت اللہ، لما البتہ وہ ہیں، یابتو جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے تصرف سے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر۔ خشیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کر دیا کہ بدبختو آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ متصرف ہے جس کے تصرف کی وجہ سے پتھر میں بھی یہ انقلاب آ جاتا ہے۔ لما یابتو جو گر جاتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے تصرف کی وجہ سے، ڈر مینز اللہ کے تصرف کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس چیز سے، تعملون جو آپ لوگ عمل کرتے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب یہ ہے تتمہ۔ کل کی جو تقریر ختم ہو چکی تھی 8 نعمتوں اور 2 عذابوں کی، تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا وہ اس تقریر کا تتمہ تھا۔ آج کی تقریر 3 خبائث کی ختم ہو گئی، تو یہ افتطمعون خالدون تک، کہاں تک؟ خالدون تک، آیت نمبر 81 تک، یہ اس کا تتمہ ہے، یہ اس کا تتمہ ہے۔ اور اس تتمے کا حاصل یہ ہے، اس تتمے کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ دانستہ طور پر اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سمجھتے نہیں، سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود یہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے منافقین سے کہہ دیتے ہیں کہ محمد کی رسالت کا کبھی اقرار نہ کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتا دیا تھا حضور کی بیوی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب یہ خیبر کے بہت بڑے سردار تھے، یہود کے بہت بڑے سردار حیی ابن اخطب، اور غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب جنگی قیدی بن گئی، حیی ابن اخطب مارے گئے، تو وہ جب جنگی قیدی بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، وہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب رسول پاک مدینہ تشریف لائے تھے تو میرے باپ اور چچا دونوں اس سے ملنے مدینہ آئے تھے، جب وہ واپس آئے تو وہ عشاء کے بعد آپس میں بیٹھے ہوئے، میرا چچا پوچھ رہا تھا میرے والد سے، یہ جو آدمی ہم نے دیکھا یہ وہی ہے جس کا تورات میں تذکرہ؟ تو اس نے کہا ہے تو وہی ہے، تو وہی۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی پھر تو جانا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اپنی سرداری کا جنازہ نکال دیں اس پر ایمان لا کے، میں نے تو مرتے دم تک اس کی مخالفت کرنی ہے، میں نے مرتے دم تک اس کی مخالفت۔ تو اللہ کریم یہاں اس تتمہ میں ایک ذکر یہ کرتا ہے کہ آپ دانستہ طور پہ تحریف کرتے ہیں، ایک، اور آپ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خبردار ہے تو وہی، لیکن کسی مسلمان کے سامنے یہ تذکرہ نہ کریں کہ اس کا تذکرہ ہے ہمارے اس میں، ہمارے کتاب میں، ادروائز ان کا موقف مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کہتے رہے کہ نہیں اس بندے کو ہم کوئی نہیں جانتے پیغمبر کے حوالے سے، ہمیں اس بندے کے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دوسرا۔ اور تیسرا یہ اور تیسرا یہ کہ ان کے عوام جو ہیں وہ تو صرف خواہش پرست ہیں، یہودیوں کے عوام وہ تو صرف
خواہش پرست ہیں، امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اور ان کے مولوی جو ہیں وہ تحریف کرنے والے ہیں، ان کے جو مولوی ہیں وہ تحریف کرنے والے ہیں، ان کے عوام جو ہیں وہ خواہش پرست ہیں، ان کے منافقین جو ہیں وہی منافقت کرتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، حالانکہ جانتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو تتمہ میں یہ 3 باتیں ذکر ہوں گی انشاءاللہ کل۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء